آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ امارہ شاعر جو اس تحریک کے مرکزی کرداروں میں شامل تھا خوش ہو کر کہہ رہا تھا، میں نے تورن شاہ کو اس لیے یمن بھجوایا ہے تاکہ صلاح الدین کو ختم کرنے کے بعد اس کی جگہ سنبھالنے اور اس کے وفاداروں کے شہرازہ بندی کرنے والا کوئی بھی شخص موقع پر موجود نہ ہو۔ ان سازشوں کی شام کی عیسائی حکمران اور ان کے بادشاہوں سے خط و کتابت کا باقاعدہ سلسلہ جاری تھا، اور یہ باقاعدی طور پر خط و کتابت ایک دوسرے سے آپس میں آمد و ربط جاری رہا۔ عیسائی حکومتوں کے قاصد ویسے تو اپنے معمول کے مطابق صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر ہوتے رہتے تھے اور رسمی خیر سگالی وغیرہ کے پیغامات لاتے اور لے جاتے تھے، مگر ان دنوں میں ان کی آمد و رفت کا اصل مقصد سازشی عناصر سے مل کر بغاوت کی منصوبہ بندی کرنا تھا۔ چنانچہ عیسائی سفیر خفیہ مجالس میں سازشی امراء کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھتے تھے۔ انہوں نے یہ تک طے کر لیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، وزیر اعظم کون بنے گا، قاضی کا عہدہ کسے ملے گا، اور داعی الدعاء کا منصب کس کے حصے میں آئے گا۔ یہ سازش اتنی خفیہ تھی کہ شعبان تک کسی کو کان خبر نہ ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی بالائی منظور تھی، اس لیے اراضی تشت ازبام ہو گیا۔ ہوا یوں کہ شام کی ایک عیسائی ریاست کا قاصد سازشیوں سے مشاورت کے لیے مصر آیا۔ پہلے وہ حسب معمول صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس پر شک نہ کیا جا سکے۔ بعد میں وہ قاہرہ میں قیام کے دوران سازشوں سے ملنے جلنے لگا۔ اسی دوران انہوں نے ان صلاح الدین ایوبی کے ان جاسوس نے جو شام میں موجود تھے خبر بھیجی کہ یہاں سے مصر پر فوج کشی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لہٰذا چکن نہ رہا جائے۔ اس خبر سے صلاح الدین ایوبی ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس پر عیسائی بہت اعتماد کرتے تھے عیسائی سفیر کی جاسوسی پر مقرر کر دیا۔ یہ شخص سفیر سے گل مل گیا اور جلد ہی اس کے خفیہ رابطوں اور اس کی آمد کے پس پردہ مذموم مقاصد سے آگاہ ہو گیا۔ اس نے پوری رپورٹ تیار کر کے صلاح الدین کے گوش گزار دی۔ اس رپورٹ سے تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ عیسائی سفیر مقامی امراء سے مل کر بغاوت اور بیرونی حملے کی سازش تیار کر رہا ہے، مگر یہ ثابت نہ ہو سکا کہ کون کون سے امراء اس سازش میں شریک ہیں۔ خوش قسمتی سے ان ہی دنوں سازشیوں سے ایک معمولی سی غلطی ہو گئی جو سلطان کا جو وزیر اعظم تھا قاضی فاضل کے دوربین نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ ہوا یوں کہ سازش کا ایک اہم مہرہ عبدالصمد کاتب جو قاضی فاضل سے بہت اچھے مراسم رکھتا تھا، ان دنوں ایسا ہوا کہ کچھ سازش کے ادیڑ بننے کی وجہ سے کچھ بدحواس سا رہنے لگا تھا۔ ایک دن سارے راہ اس کا قاضی فاضل سے آمنا سامنا اس کا ہو گیا۔ قاضی صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے مگر وہ خلاف توقع منہ پھیر کر نکل گیا، وہاں سے تھوڑا سا آگے نکل گیا، چلا گیا۔ قاضی صاحب بے حد ذہین آدمی تھا، سوچے کہ سلطنت کا اتنا بڑا عہدیدار جو سلطان کا اتنا زیادہ پر اعتماد یا قریبی ہو مجھ سے بلا توجہ رخی نہیں برت رہا، ممکن ہے اندر ہی اندر صلاح الدین کو مجھ سے خفگی ہو، لہٰذا ملازموں پر بھی اس کا اثر پڑا ہوا اور اس کا اثر ان پر بھی پڑا ہو۔ قاضی صاحب نے فوراً علامہ ابن نجیہ زین الدین علی ابن نجاء الواعظ سے جو بڑے ہوشیار درباری تھے ملاقات کی اور انہیں عبدالصمد کاتب کی بے رخی کی اصل وجہ معلوم کرنے کا کہا۔ ابن نجیہ نے پہلے ہی صلاح الدین ایوبی کو ٹھٹولا اور اطمینان کر لے کہ وہ قاضی صاحب سے خفا نہیں ہیں، پھر عبدالصمد کاتب سے رہ و رسم بڑھا کر اسے شیشے میں اتار لیا۔ جلد ہی ان کو عبدالصمد کے واسطے سے سازشی عناصر میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ سازشی نے انہیں صلاح الدین کا مخالف جان کر اپنے منصوبے حصہ دار بنانے کی کوشش کی۔ ابن نجیہ حقیقت جاننے کی نیت سے ان کے مجلسوں میں شریک رہے، مگر موقع تفصیلات قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دیے اور انہیں کہا آپ فوراً آقا سے ملیے اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کرے۔ قاضی فاضل نے یہ سب کچھ یعنی اپنی مربی کو کہہ سنایا اور ان کو کہہ دیا۔ اب کسی رعایت کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم سے ابن نجیہ مزید کئی دنوں تک دشمن کے صفوں میں رہ کر خبر پہنچا رہے۔ اس دوران ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ 2 رمضان المبارک 569 ہجری 5 مئی 1174 کو امارہ اور دیگر سرکردہ افراد جن میں بہت سارے لوگ جیسے اویرس ابن عبدالقوی قاضی ابن کامل نمایاں تھے صلاح الدین ایوبی کے
یعنی اتنی خفیہ سازش کی اور ان کے ساتھ ایک چال چلا کہ اچانک ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ رفتہ رفتہ امارہ شاعر اور قاضی فاضل میں شروع سے جب کلش چلے آئی تھی، مگر جب ان بدقسمتوں کو تخت دار پر لے جانے کا فیصلہ ہوا تو قاضی صاحب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر صلاح الدین ایوبی کی طرف متوجہ ہوئے اور امارہ کی جان بخشی کی سفارش کرنے لگے۔ امارہ دور ہونے کے بحث یہ گفتگو نہیں سن سکا۔ اس نے یہی اندازہ لگا کہ قاضی صاحب اس کے خلاف ایوبی کو بھڑکا رہے ہیں۔ وہ چلا کر بولا، حضور، ایک میرے بارے میں اس شخص کی کس بات پر کان نہ دہریے، یعنی یہ شخص میرے بارے میں کچھ بھی کہے اس کے اوپر آپ اپنے کانوں کو نہ بھریں، اور یہ شخص میرے بارے میں جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ قاضی صاحب امارہ کی اس بدگمانی سے جنجلا گئے اور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ صلاح الدین نے امارہ سے کہا، قاضی صاحب تمہاری سفارش کر رہے تھے۔ امارہ سخت پریشان ہوا، اب اس کی جان بخشی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس نے آخری امید کے طور پر کہا کہ قتل سے پہلے اسے قاضی صاحب کے پاس لے جایا جائے۔ اس کی خواہش کے مطابق سرکاری کارندے تخت دار پر لے جانے سے پہلے اسے قاضی صاحب کی گھر کی طرف لے گئے، مگر قاضی صاحب نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ قاضی صاحب کا اصل نام عبد الرحیم تھا۔ امارہ نے بے سختی سے کہا، رحیم کے بندے نے بھی دروازہ بند کر لیا، اب تو چھٹکارا پا جانا یقیناً عجیب ہی بات ہوگی۔ غرض امارہ سمیت سب باغی سولی پر چڑھا دی گئے۔ ساتھ ہی بغاوت میں شریک مصر کے مفاہمی سپاہی اور حبشیوں کا بالائے مصر کے دروازے علاقوں میں تبادلہ کر دیا گیا۔ البتہ ترکمان سپاہیوں اور افسران پر ہاتھ نہ ڈالا گیا، انہیں اسی خوش فہمی میں رہنے دیا گیا کہ ان کی بغاوت میں شریک ہونے کا کسی کو علم نہیں۔ ان کے وفاداریوں کو مزید پراگندہ ہونے سے بچانے کا یہی بہترین راستہ تھا۔ شام کے نصرانیوں کو سازش کی ناکامی کا بروقت پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے مصر پر فوج کشی نہ کی۔ البتہ یورپ کے فرمان رواؤں کو اس حقیقت کی کوئی خبر نہ تھی اور ان کو خبر نہیں پہنچی تھی، چنانچہ وہ 200 سے زیادہ بحری جہازوں کا زبردست بیڑا مصر پر حملے کے لیے روانہ کر چکے تھے، جس کا رخ اسکندریہ کی طرف تھا۔ سلطان نور الدین کے بیچ میں وفات آ رہی ہے۔ اس حملے کی تفصیل آئندہ آئے گی، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ چنانچہ یورپی حملہ آوروں کے اس یلغار سے پہلے وہ مجاہد اعظم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس نے اس دور زوال میں فریضہ جہاد کو ایک نئے آن بان کے ساتھ زندہ کیا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی، جنہوں نے شریعت و سنت کے چمن ابیاپاری کر کے ایک بار پھر عہد گزشتہ کی مثالی مسلم حکمرانوں کی یاد تازہ کر دی تھی، کئی ماہ تک خندق کے موذی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد آخرکار 12 شوال 569 ہجری کو 14 جون 1174 کو دنیا فانی سے کوچ کرے۔ شام کے ساحلوں سے نصرانیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دینے والا یہ جفاکش سپاہی اپنے خواب کے تعبیر دیکھنے سے پہلے ہی موت کے سامنے زندگی کے باری ہار گیا۔ موت سے صرف 10 دن پہلے وہ ایک وفادار امیر سے زندگی کے جذباتی اور موت کی حقیقت پر بات چیت کر رہے تھے۔ امیر نے اس کے معلوم نہیں ہم اگلے سال پھر مل پائیں گے یا نہیں۔ سلطان اسی نور الدین زنگی نے کہا، یوں نہ کہو، پاک ہے وہ ذات جسے علم ہے کہ ہم اگلے ماہ بھی مل پائیں گے یا نہیں۔ ان گفتگو کے 11ویں روز سلطان نور الدین زنگی نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ وفات سے قبل انہوں نے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ابن شداد لکھتے ہیں، نور الدین نے اپنے لڑکے الملک الصالح کو جانشین چھوڑا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی عالمی اسلام کے ان گنے چنے رہنماؤں میں سے ایک تھے جن کی کردار میں بہت سارے اور قرون اول میں سے لوگ مسلمانوں کی جھلک نمایاں تھی۔ بلا شک و شبہ وہ دن کے شاہ سوار اور شب کی عبادت گزار تھے۔ یاد رکھنا، اس کی صفت کشادہ پیشانی اور دلکش نقوش والے اس مجاہد پر پہلی نظر پڑتی ہی ہر شخص اس سے محبت کرنے پر وہ شخص مجبور ہو جاتا آگے پھر کہ اس شخص کا پی کر شرافت و مروت کی مٹی سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا نرم دل، نرم لہجہ، مسلمانوں کے لیے، اپنے باشندوں کے لیے، اپنے رعایا کے لیے انتہائی پر اخلاص سے وہ خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی نگاہوں میں کسی فاتح کا قہر تھا، نہ تأثر میں کسی کشور کشا کا تکبر دیکھنے والوں میں سے یہ تھا۔ اس دور میں سلطان نور الدین زنگی کے سلطنت چند بڑی اسلامی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ شام کے علاوہ حرمین شریفین کے خطب میں بھی ان کا نام لیا جاتا تھا۔ آخری سال میں یمن پر تورن شاہ کے قبضے کے بعد وہاں عباسی خلفاء کا خطبہ شروع ہوا تو سلطان نور الدین کا نام بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ حقیقت میں یہ درویش
ایک درویش انسان تھے اور جنہوں نے مسلمانوں کی دلوں پر بھی ساتھ حکومت کی تھی، مسلمانوں کی جسموں پر ساتھ ساتھ ہر مسجد اور ہر گھر میں ان کے لیے دن رات دعائیں کی جاتی تھی۔ یہ ایک دلیر شخصیت تھے، وہ رات کو کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، اس میں ذکر، اذکار، وظائف کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق فقہ سے اچھی طرح واقف تھے، حدیث پاک دوسروں سے سنتے اور ثواب کی نیت سے خود بھی سناتے تھے۔ سلطان کی زہد کا یہ عالم تھا اور تقوی کا زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ بیت المال سے صرف ضرورت کے مطابق وظیفہ لیتے تھے۔ ان کی اہلیہ رضیع خاتون نے خرچ کی تنگی کی شکایت کی تو حمص میں اپنے ملکیت کی 3 دکانیں اس کے نام کر دیے، جن سے سالانہ 20 دینار ملنے لگے۔ کچھ عرصے بعد بیوی نے اس پر بھی حالات تنگی کا شکوہ کیا تو سلطان نور الدین زنگی نے کیا کہا، میرے پاس یہی کچھ ہے، باقی جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے مسلمانوں کا ہے، میں صرف اس کا خزانچی ہوں۔ تمہارے خاطر خیانت کر کے جہنم کی آگ میں نہیں جلنا چاہتا۔ اس مرتبے اور ان کمالات کے باوجود جہاد میں اپنی جان کے بے قیمت ہونے کا احساس اتنا جاگزیر تھا کہ بلا تردد حریفوں کے صفوں میں گھس جاتے۔ ایک دن فقیر قطب نشاوی نے کہا، خدا کا واسطہ اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالا کرے، آپ کو کچھ ہوگے تو مسلمانوں کو دشمن کی تلوار سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود نے تلخ لہجے میں کہا، محمود کی حیثیت جو اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، میرے ذریعے ان شہروں اور اسلامی شاعر کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ صرف وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یاد رکھنا، سوز قلب کا یہ عالم تھا کہ نصرانیوں کے ناقابل تسخیر مرکز حارم پر حملے کے دوران وہ بے چین ہو کر اکیلے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے تھے۔ یہاں سجدے میں سر رکھ کر مستربانہ انداز میں چہرے مٹی پر رگڑتے رہے، زبان سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ یہ ہے تیرا بندہ اور یہ ہے تیرے دوست، یا اللہ یہ ہے تیرا بندہ اور وہ ہے تیرے دشمن، بس تو اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف مدد کر، دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کر۔ یہ فضول محمود بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ الہی چاہے محمود کی مدد نہ کر لیکن اپنے دین کی تو نصرت کر۔ بھلا محمود کتے کی کیا حیثیت کہ اس کی مدد کیا جائے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر میں اپنے اعمال کی وجہ سے نصرت کا حقدار نہیں تو میری وجہ سے مسلمانوں کو محروم مت فرمانا۔ یاد رکھنا، جب فرنگیوں نے دمیات پر حملہ کیا تھا تو نور الدین زنگی کی بےتابی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے دشمن کو پسپا کر دیا تو اسی رات دمشق کے ایک جامع مسجد امام مسجد نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین کو بتا دو کہ آج رات فرنگی دمیات سے واپس ہو گئے ہیں۔ یاد رکھنے، امام نے خواب ہی میں عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایسی نشانی بتا دیجئے جس سے میری بات پر وہ یقین کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نشانی یہ ہے کہ وہ حارم کے ٹھیلے پر سجدہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے الہی محمود کی مدد نہ کر لیکن اپنے دین کی نصرت کر۔ بلا محمود کتے کی کیا حیثیت کہ اس کی مدد کی جائے؟ یہ تہجد کا وقت تھا۔ یاد رکھنا ناظرین، میں اب سب کو اپنے چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پہلے کہہ چکا ہوں۔ یاد رکھنا، ایسی ایمان کی باتیں سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ میرے ناظرین میں سے میرے بہنیں بھی ہوگی، میرے ماں بہنیں اور میری بیٹیاں، اور ایسی ہی پوری امت کی بیٹیاں اور پوری امت کی ایمان والی مائیں اور بہنیں ضرور اس کو سن رہے ہوں گے۔ اپنے بھائی اور اپنے بڑے ہماری یہ باتیں ضرور سننے ہوں گے، ہمارے بچے بھی یہ باتیں ضرور سن رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا، یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے کیسے التجا اللہ کے سامنے کی۔ انسان کو غزوہ بدر کے وہ مناظر یاد کرا دیتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے اللہ کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے التجا فرما رہے ہیں۔ آج نور الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کی وہ یاد تازہ کر دی۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھنا، میرے چینل کو اگر آپ اچھے دل سے صرف اور صرف آپ میرے چینل کا ایک بار وزٹ کرتے ہیں تو یاد رکھنا میری ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میری ویڈیو میں بہت کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تاریخ کی حقیقی حقائق سے آپ کو آگاہ کرنا، آپ کو اپنے اکابر، آپ کو اپنے بڑوں کے، آپ کو اسلامی ہیروں سے اور ان کی تاریخ سے واقف کرنا، اور ایک ایک چیز آپ کو بالکل ایک ایک چیز صاف کر کے یعنی بال کے بھی کال اتار کر آپ کے سامنے بیان کرنا میرا فریضہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حقیقت، ہسٹری اور حقیقت یعنی حقیقی تاریخ لے کر آیا ہوں
جس میں انشاءاللہ ذرا برابر کا بھی جھوٹ نہیں ہوگا. جہاں پر کوئی مشکوک بات آپ کو لگے مجھے ضرور میسج کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، میرے چینل کو شیئر کرنا اور ساتھ لائک کرنا، ساتھ اپنی مبارک رائے سے ضرور مجھے آگاہ کرنا. اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے اور آپ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیے گا. آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دہراؤں گا اور تفصیل سے اس تمام پیش منظر کو اور جنگی محاذوں کو آپ کے سامنے ضرور میں ذکر کروں گا. آپ سب کی دعاؤں سے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.